بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز سننے والوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی روحیں مرنے کے بعد اپنے گھر دنیا میں واپس آتی ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کس دن واپس آتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ان دو سوالوں کا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، جن میں حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا، کیا فوت ہونے کے بعد ماں باپ کی روحیں اپنے گھر واپس آتی ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جواب دیا، اے سلیمان، یاد رکھو جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں سے ملنے واپس آتی ہیں۔ وہ روحیں اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی، ماں باپ کی روحیں واپس کیوں لوٹتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے اور ان کو ایصال ثواب کر دے، تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں کمی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں واپس اپنے گھر کو لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ سے نے دوبارہ پوچھا کہ یہ روحیں کب اور کس دن اپنے گھر کو لوٹتی ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جواب دیا کہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں۔ لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں اتنے مگن ہوتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو، اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کریں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اے سلیمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو ان پر بھی رحم فرما اور ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعرات کے دن دنیا میں واپس آتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اسی طرح کی ایک اور حکایت روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں اداس بیٹھے تھے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اے علی، میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے سلیمان، میں اس لیے اداس ہوں، آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنے اولاد کے گھر پر روتے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہ و بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے علی، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے،
تاکہ ان کے درجات بلند ہوں یا ان کے عذاب میں ان اعمال کی وجہ سے کچھ کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر کو لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دنیا میں اور دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ان روایات سے ہمیں معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے آ کر خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ چاہے جہاں جائے چاہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اسے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، جب روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں۔ میرے عزیز سننے والوں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور اللہ کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں، یہاں تک